دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک ہلکی داڑھی والا شخص جس کی آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں اور اس کی زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی، وہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کا آغاز کس حال میں کیا؟ اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا کہ میں نے صبح کا آغاز اس حال میں کیا کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ نمبر 2، حق بات سے کراہت ہے مجھے۔ نمبر 3، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ نمبر 4، اور زمین پر اس چیز کو پسند کرتا ہوں جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین تھے اور یہ سب کچھ سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کی خاطر اس آدمی سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، یہ آدمی جو کہتا ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آدمی مال اور اولاد کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ نمبر 2، حق بات کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف میں فرمایا کہ موت برحق ہے۔ نمبر 3، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ اور درود بھیجتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 4، زمین پر وہ چیز پسند کرنا جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آدمی بیوی اور بچوں کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا اور بے نیاز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یقیناً دوستو، ذہانت اور دور اندیشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں۔